سٹوری لائن دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خوراک کے بارے میں بتا رہے ہیں جس خوراک نے غریب اور امیر کی خوراک میں فرق کو تو ختم کر دیا، لیکن انسانی صحت پر اس خوراک کے اثرات کیا ہیں۔ میں ہوں شاہد خان۔ 1946 میں امریکی حکومت نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ایک ایسا مقابلہ کروایا جس نے پولٹری کی عالمی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چکن آف ٹمارو یعنی کل کی مرغی کے عنوان سے ہونے والے اس مقابلے نے امریکہ بھر کے کسانوں اور جانوروں کی افزائش کرنے والوں کو جینیاتی انتخاب کے ذریعے ایک ایسی برائلر مرغی تیار کرنے کی ترغیب دی جس میں تیزی سے نشوونما پانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ بہترین معیار کا گوشت بھی ہو۔ اس مقابلے کے ذریعے وہ ایسی مرغی تیار کرنا چاہتے تھے جو جلد ہی تندرست و توانا ہو سکے اور انہیں کم عمر میں ہی ذبح کیا جا سکے، لیکن اس وقت مرغی صرف ایک کمزور سا جانور سمجھا جاتا تھا جسے زیادہ تر انڈوں کے لیے پالا جاتا اور اسے بڑھنے میں تقریباً 4 مہینے لگتے تھے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ صرف نصف صدی سے زائد عرصے میں برائلر چکن کے اوسط حجم میں 400% اضافہ ہوا ہے۔ 1940 کی دہائی میں اس مقابلے کے ساتھ ہی پہلی بار برائلر یا تیار شدہ مرغیاں پیدا ہوئیں۔ اس مقابلے سے پہلے یہ جانور 4 ماہ میں ذبح کرنے کے قابل ہوتا تھا، لیکن اب یہ مدت 4 یا 5 ہفتوں کی مثالی حد تک پہنچ گئی ہے۔ برائلر مرغی تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مثالی مرغی میں اچھا خاصا گوشت ہو۔ چکن پالنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے امریکی کمپنی A&P نے $10,000 کی رقم رکھی تھی۔ یہ مقابلہ امریکی محکمہ زراعت کی سرپرستی میں ایک کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا اور اس کا آغاز ریاستی سطح پر ہوا۔ ایک طرف جوروں کو جانوروں کی خصوصیات کا جائزہ لینا تھا، جیسا کہ وہ یکساں ہیں یا نہیں اور ان کا سائز کیا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ کہ اس کی پیداواری لاگت کتنی کم ہوگی۔ مستقبل کی مرغی بنانے کے لیے کمیٹی کے مطلوبہ معیار پر پورا اترنے کے لیے حریفوں کو اپنے بہترین برائلرز کی افزائش کرنا تھی۔ 1946 اور 1947 میں امریکہ کی مختلف ریاستوں کی سطح پر 68 مقابلے ہوئے۔ آخری سال میں 5 علاقائی مقابلے ہوئے، جن میں سے 25 امریکی ریاستوں میں سے 40 فاتحین کو قومی سطح پر مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا۔ مقابلے کے آخری مراحل مارچ 1948 میں شروع ہوئے۔ فائنل میں پہنچنے والا ہر امیدوار ریل گاڑیوں اور کاروں میں 720 انڈے لے کر ریاست میری لینڈ کی جانب روانہ ہوا۔ میری لینڈ میں ہر امیدوار کے لائے ہوئے 720 انڈوں کو محفوظ مقام پر رکھ کر ان سے چوزے نکلنے کا انتظار کیا گیا۔ ان چوزوں کو خوراک دی جاتی رہی اور ہر مرحلے پر ان کے صحت کا جائزہ لیے جانے کے 12 ہفتے بعد تمام کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑے کمرے میں تقریب انعامات کے دن تمام مرغیوں کی کال اتار کر انہیں قابل فروخت حالت میں لایا گیا۔ اس مقابلے میں ریاست کنٹاکی کی کاروباری شخصیت ہنری سیگلیو کی لائی ہوئی آربر ایکرز نامی نسل کی مرغی دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ پہلا انعام کیلیفورنیا کے چارلس اور کینٹ وینٹرس نے ریڈ کورنش اور نیو ہیمپشائر ریڈ نامی نسلوں کے ملاپ سے بننے والے چکن کو ملا۔ ان برسوں میں بڑے برائلر چکن بنانے کے لیے جینز میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں، لیکن برائلر کا وزن بڑھانے میں جینیاتی تبدیلی کے علاوہ کئی دیگر عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ چکن کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، اسے کیسے پالا جاتا ہے، برائلر مرغیوں کو کن حالات میں رکھا جاتا ہے اور انہیں کس قسم کی خوراک دی جاتی ہے۔ پرندوں کی عمر عمومی طور پر دیگر جانوروں سے کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ 1 سال کے عرصے میں بہت سے نئے چکن پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے چکن میں جینیاتی تبدیلیوں کا عمل بہت تیز کیا جا سکتا ہے۔ برائلر عام طور پر بڑے فارموں پر پالے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں مرغیاں تقریباً 40 دن میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چکن پروٹین والی غذائیں دن میں تقریباً 23 گھنٹے تک کھاتے رہتے ہیں۔ ان فارمز میں روشنی کا انتظام ایسے کیا جاتا ہے کہ برائلرز کو معلوم نہیں ہوتا کہ دن کب ہوا اور کب رات ہو گئی۔ جس جگہ پر انہیں رکھا جاتا ہے اس جگہ کو اس وقت تک صاف نہیں کیا جاتا جب تک برائلرز کی ایک نسل تیار نہیں ہو جاتی۔ اس کنٹرول شدہ ماحول سے باہر یہ مرغیاں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہتی۔ وہ جینیاتی طور پر فارم ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیداوار کی شکل میں ان مرغیوں کے لیے کچھ بھی نارمل نہیں ہے اور پولٹری کی پیداوار پر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ مرغیوں کو اکثر چلنے پھرنے میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اس فضلے جس پر وہ زندہ رہتی ہیں ان میں جلد اور پروں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ جینیاتی تبدیلیاں جو مرغی کی تیزی سے نشوونما اور پیداوار بڑھاتی ہے، ان کا انسانی صحت پر براہ راست کوئی اثر نہیں ہے۔ مرغیوں کی تیزی سے نشوونما اور ہارمونز میں تبدیلیاں سب سائنس کی بنیاد پر ہے، اس میں ڈرنے والا کچھ نہیں۔ لیکن دوسری طرف صحت عامہ کے لیے ممکنہ خطرات کی تصدیق ہو چکی ہے، جیسے کہ کچھ وائرل اور بیکٹیریل بیماریاں جو کہ کچھ فارموں کے غیر صحت مند اور گندے حالات کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مختلف طرح کے وائرس اور بیماریوں کا سبب بنتی ہیں جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگتی ہیں اور ممکنہ طور پر انسانوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بعض اوقات مرغیوں کو بیماری کی وبا کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کسان مرغیوں کو اینٹی بایوٹکس ادویات بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی انسانی صحت کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے
کیونکہ اس سے بیکٹیریا میں اس دوائی کے خلاف قوت مزاحمت بن جاتی ہے۔ سائنسدان مرغیوں کی ایسی جینیاتی تبدیلیوں پر بھی کام کر رہے ہیں جو نہ صرف مرغیوں کو جلدی سے بڑھنے میں مدد دے بلکہ ان کا گوشت بھی زیادہ اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہو۔ چکن آف ٹمارو مقابلے کے بعد چکن بریڈرز اور فارمز بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑی صنعت بن گئی ہے۔ سٹوری لائن دیکھنے کا شکریہ۔ بہت جلد ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔